أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ما نہیں قلت کہا میں نے لہم ان سے ان کو ان کے لیے الا مگر ما جو امرتنی امر حکم دیا تا تو نے نی مجھ کو بھی اس کا ان کے عبدو عبادت کرو اللہ اللہ تعالی کی ربی جو رب ہے چھوٹی یا کا مطلب میرا جو رب ہے میرا وربکم اور رب ہے تمہارا وکنتو اور تھا میں علیہم ان پر شہیدن گواہ ما دمتو جب تک میں رہا فیہم ان میں فلما پھر جب توفیتنی توفی فوت کر دیا تا تو نے نی مجھ کو کنتا تھا تو انت تو ہی الرقیب نگران علیہم ان پر وانت اور تو علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے شہید گواہ ہے ان اگر تعذبہم تو عذاب دے ان کو فإنہم تو بے شک وہ عبادک تیرے بندے ہیں وإن اور اگر تغفر لہم تو بخش دے ان کو فإنک تو بے شک تو انت تو ہی العزیز زبردست ہے الحکیم حکمت والا ہے میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا اور تو ہر چیز کی پوری طرح سے خبر رکھتا ہے اور اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو زبردست ہے حکمت والا ہے
توفیتنی کا مطلب ہے جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، جیسا کہ ہم سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 55 میں اس سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کر دیا جاتا ہے، یا جس کا مشاہدہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو کسی بات کا کوئی علم نہیں ہوتا، جبکہ عالم الغیب میں جو عالم الغیب میں ہوتا ہے، جو کہ عالم الغیب کو یعنی اللہ تعالیٰ کو خود ہوتا ہے، جسے بغیر کسی کے بتلائے ہر چیز کا علم ہے، اور اس کا علم ازل سے ابد تک ہر چیز پر محیط ہے، لازوال ہے۔ یہ صفت علم اللہ کے سوا کسی اور کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے عالم الغیب صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے آپ کو بتلائیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اس لیے کہ تو فعال لما یرید ہے، تو جب جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی تجھ سے باس پرس کرنے والا نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ سورت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورت الانبیاء میں کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے باس پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی باس پرس ہوگی۔ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت اور اس کے قادر المطلق اور خود مختار ہونے کا بیان بھی ہے۔ اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو درگزر مغفرت کی التجا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کیسی پیاری عجیب و بلیغ آیت ہمارے لیے لائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت میں چلے گئے، ایسی کیفیت ان پر طاری ہو گئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے چلے گئے، پڑھتے ہی رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ ہی نگران ہے اور سارے جہانوں پر، ساری چیزوں پر بھی۔ اب جہاں تک یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اگر آپ انہیں معاف کر دیں فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ بے شک غالب ہیں، دانا ہیں، حکیم ہیں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں کیا کہا کہ آپ ان کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں، آپ چاہیں تو عذاب دیں، چاہیں تو آپ انہیں معاف کر دیں، کیونکہ میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی رسول ہوں، پیغمبر ہوں، میں تیرے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو خود کتنی محبت کرتا ہوگا، یقیناً اس میں تیری کوئی حکمت ہوگی جب تو انہیں سزا دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا ایک قول آتا ہے کہ انہوں نے یوں کہا تھا کہ اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو ان میں سے جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، بس میرا اسی سے تعلق ہے، اور جو نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے، تو جو چاہے کرے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اگر تو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا جن کی ہم امت ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، انہی آیات کو پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری امت
میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگ گئے۔ یہ بات اتنی خوبصورت، اتنی دلکش ہے کہ بار بار کرنے سے بھی دل نہیں بھر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں رونے لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل امین علیہ السلام، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کیا چیز ان کو رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتلایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل امین، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ انسانوں کے بارے میں، امت کے بارے میں بہت شدید تھی، بہت سچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے سلسلے میں جو شخص کہیں پر بھی قرآن پڑھا رہا ہو، وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں، جن کو بھی وہ سکھا رہا ہے، ان کے بارے میں دل میں کیسی تڑپ رکھتا ہے۔ کیا وہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں؟ کتنی خیر خواہی ہے ان کے لیے، کتنی دعائیں ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، اور آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نبی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے۔ کیا فرمایا تھا؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ نہ ماننے والوں کے لیے کیا کہا گیا کہ آپ تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو بھلا ہی ڈالیں گے، ہلاک ہی کر ڈالیں گے، ذبح کر ڈالیں گے، ہلکان کر دیں گے۔ اتنی فکر کرتے ہیں آپ ان کی؟ تو دین کی دعوت دینے والے کے اندر جب تک یہ فکر نہ ہو، یہ دکھ نہ ہو دوسروں کے لیے، اس وقت تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی بات پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ بات میں نفرتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن دوسروں کی بھلائی اور خیر خواہی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، ظاہر میں کیا، سمجھانے کے ذریعے، اور کبھی سختی بھی کرنی پڑی تو سختی بھی کریں، اور باطن میں کیا کہ ان کے لیے خوب خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، بھلائی کے مختلف طریقے اپنائیں۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔